کہ اگر تمہیں زندگی کیسی گزارنا ہے، زندگی کیسی گزارنی سیکھنا ہے تو میرے نبی کی سیرت سے سیکھو، میرے نبی کی زندگی سے سیکھو۔ دنیا سے کیا ڈھونڈو گے؟ دنیا میں کیا تلاش کرتے رہو گے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے بنایا اسی نے کہہ رہا ہے یہ دنیا دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے۔ دنیا میں کیا ڈھونڈو گے؟ ڈھونڈنا ہے تو نبی کی زندگی سے ڈھونڈو، ڈھونڈنا ہے تو سیکھنا ہے تو نبی کی زندگی سے سیکھو۔ دنیا میں کیا لگا، دنیا میں کیا پڑا ہوا؟ دنیا دھوکا ہے، مسافر خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو نام کے واسطے مسلمان بنے ہیں، نام کے واسطے مسلمان بنے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان والے کی زندگی ایسی نہ ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح ہونا ہے؟ آج ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا غیر مسلم کا دوست، آج ہمارا غیر مسلم دوست ہم سے کہہ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ بھائی اذان ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جاؤ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو۔ جمعے کے دن فرماتا ہے آج جمعہ ہے تو نماز نہیں پڑھتا، تو مسلمان ہے، جاؤ اذان ہو رہی ہے نماز کے لیے جاؤ۔ آج ہماری زندگی اس طرح بنائے ہیں ہم کہ ایک غیر مسلمان، ایک غیر مسلم بھائی ہم سے کہتا ہے کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز کی یاد دلاتا ہے۔ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود بھی ایک غیر مسلم ہمیں یاد دلاتا ہے، نماز کی یاد دلاتا ہے، روزے کی یاد دلاتا ہے۔ تو مسلمان ہے، روزہ نہیں ہے، آج روزے کی مہینہ ہے، روزے نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہے؟ ہمارے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے کے لیے آئے تھے، ہم تو خود اپن غیروں میں مل جا رہے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ بہت سارے غیر مسلم لوگ مسلمان کو دیکھ کر، مسلمان کے زندگی کو دیکھ کر، مسلمان کے طریقوں کو دیکھ کر پسند فرما کے مسلمان بن چکے ہیں۔ ہماری زندگی سے اوروں کو کیا پیغام دو گے؟ پہلے زمانے میں لوگ جب ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے تھے، ایک شہر سے دوسری شہر جاتے تھے تو مسجد کی فکر لے جاتے تھے، دین کی فکر لے جاتے تھے، اور جا کر کہتے تھے کہ میرے بھائی مسجد میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، کہ میرے بھائی نمازی آ رہے ہیں، 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، بچے کی تعلیمات ہو رہی ہے، یہ فکر لے کے جاتے تھے۔ لیکن آج ہم دوسری کہیں باجو شہر میں گئے تو ہم تو نہ دین کی فکر ہے، نہیں، ہم کس کے لیے جاتے میرے بھائی؟ پہلے ہم پوچھتے کہ موبائل کے لگانے کے لیے چارجر ہے؟ موبائل لگانے کے لیے چارجر ہے؟ اور آج کل تو بہت بڑا فیشن ہو گیا کہ فری فائر آیا، پب جی آیا، نہ جانے کیا کیا آئے میرے بھائی۔ اور بچوں تو جا کے کہتے کہ وہ میرے بھائی پب جی کھیلتا ہے، فری فائر کھیلتا ہے، آئی ڈی بتا جلدی، میں بھی کھیلنا ہے۔ ہائے ہائے، یہ زندگی نہیں ہے۔ فکر لے کے جاؤ، دین کی فکر ہونا چاہیے۔ اس گاؤں میں جانے کے بعد ہمیں دین کی فکر ہونا چاہیے، یہ پوچھنا تھا کہ 5 وقت کی نماز مسجد ہے، گاؤں میں مسجد ہے، 5 وقت اگر مسجد ہے تو 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب ہے، بچوں کی تعلیمات ہو رہی ہے، یہ فکر ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری زندگی کو کہاں سے کہاں بدل چکے ہیں۔ یا غیروں کو ہم مسلمان بنا رہے ہیں، یا ہم مسلمان غیر بن جا رہے ہیں میرے
کہ ہمارے نبی نے خوبصورت انداز سے پریشانی کے وقت، مصیبتوں کے وقت کیسی زندگی گزارنی ہے ہمارے نبی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہم نے نبی کو بھیجا۔ پہلے بھی نبیوں کو بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جیسے کہ پچھلے امتوں پر جیسے ایمان کمزور تھا ویسا نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ ایسا نہیں ہوگا، اب ہمیشہ کے لیے رہنے کے آخری نبی ہے۔ اب کا دین جو ہے نہیں، بہت مضبوط دین ہے، مضبوط دین ہے، کمزور دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک مسلمان زندہ رہے گا قیامت نہیں فرمائے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان زندہ ہوگا۔ اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے جب تک قیامت اللہ تعالیٰ مسلمان کو نہیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مسلمان اتنی قیمتی ہے میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مسلمان بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں زندہ رہے گا تو اس کی ذریعہ سے اس ساری کائنات کو چلائیں گے، قیامت نہیں فرمائیں گے، قیامت نازل نہیں کریں گے۔ اتنا اللہ کے دربار میں ایک مسلمان اتنی قیمتی ہے، لیکن اس اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ کتنے دن ناراض کرو گے؟ کتنے دن ناراض کرو گے میرے بھائی؟ جتنے بھی ناراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی کرتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہاری انتظار میں ہوں، میں تمہارے انتظار میں ہوں، آ جاؤ میرے بارگاہ میں، آ جاؤ میری طرف آ جاؤ۔ تو اللہ تعالی ایک بندے سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بندہ 60-70 سال کا ہو گیا، اب تیری توبہ نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے جس نے مجھے منانے آتا ہے میں اس کو سب سے پہلے کھڑے ہو کے استقبال کروں گا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جس نے مجھے منانے آتا ہے میں اس کو سب سے پہلے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کروں گا۔ زندگی میں اس چیپٹر کو بھول چکے ہیں۔ اگر زندگی میں خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہو، زندگی میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا۔ صرف یہ نماز پڑھنے سے زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، صرف یہ نیک عمل کرنے سے زندگی خوبصورت نہیں بنے گی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی، 5 وقت کی نماز اس امت کی شان اور پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے پچھلے امتوں پر جتنے مشقتیں ڈالا، ہمارے اوپر وہ مشقتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں پر نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی تھی، مسجد کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو پانی سے ہی وضو کرنا پڑتا تھا۔ اگر پانی چاہے 50 میل دور بھی ہو تو پانی سے ہی وضو ہوتا تھا، مسجد میں ہی نماز ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر، آخری امت پر یہ مشقتیں نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاب میں ہے تو آفس میں مصلی بچھا، جانماز بچھا، نماز پڑھ۔ اگر جنگل میں ہے، کھیتی باڑی میں ہے تو مصلی بچھا، نماز پڑھ۔ سفر میں ہے، نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کتنی آسان کر دیے دین کو، ہمارے نبی نے کتنی آسان کر دیے دین کو۔